السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص وظیفہ ہے، دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، گھر سے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی خاص عمل انشاءاللہ آپ بہن بھائیوں کو بتانے والا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ دیکھو گے کہ آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے، وہ چاہے تو دولت کی پریشانی ہے، دولت کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، گھر کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کے زیادہ ہیں، لیکن آمدنی جو ہے وہ بہت کم ہے، تو انشاءاللہ یہ جو میں آپ کو ابھی وظیفہ بتانے والا ہوں، اس وظیفے کو جب آپ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ دیکھو گے کہ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، ایسی برکت کی بارش ہوگی کہ آپ کی جو آمدنی ہے وہ اب انشاءاللہ زیادہ ہو جایا کرے گی اور آپ کے اخراجات بالکل ہی کم ہوں گے۔ اصل میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چاہے لاکھوں روپے بھی ہمارے گھروں میں آ جائیں، لیکن وہ لاکھوں روپے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 100 روپے بھی گھر میں ہوں تو اس سے بھی بندے کا اچھے طریقے سے گزارا ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان 100 میں برکت ہوتی ہے۔ جب برکت والے ہمارے پاس پیسے ہوں گے، ہمارے گھر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی پیسوں کی اور اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، بہت عرصے سے بیمار ہے، لا علاج ہو چکا ہے، شفا نہیں مل رہی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو میں وظیفہ بتاؤں گا، یہ وظیفے پر آپ نے عمل کرنا ہے، اس کے بعد دعا مانگنی ہے، اور وہ جو بیمار ہے اس کے لیے آپ دعا مانگیں۔ وہ بیمار خود بھی کر سکتا ہے، اگر خود نہیں کر سکتا تو پھر آپ بھی یا کوئی بھی گھر میں اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب آپ یہ عمل کرنے کے بعد دعا مانگو گے تو آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے شفا مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے رشتے کی پریشانی ہے، گھر میں اپنے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت ہی خاص عمل ہے، اس حوالے سے آپ یہ عمل کرنا، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر اولاد کی پریشانی ہے، بہت عرصے سے آپ پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے کہ جو آپ کے بھائی، اپنی بہنوں یا کوئی بھی جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ اس کے بعد آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ دیکھو گے قرآن پاک کی برکت سے کہ انشاءاللہ وہ جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اور اولاد کی اللہ تعالیٰ ان کو خوشی جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد دکھائے گا۔ تو باقی بھی اس کے علاوہ صرف یہی نہیں، کوئی بھی مرض ہے، کسی بھی قسم کی، مکان آپ نے لینا ہے، زمین لینی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، نقصان ہو جاتا ہے، جو بھی کوئی جو ہے وہ پریشانی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقہ کار پر عمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یقین مانیے کہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں چند ہی دنوں کے اندر بالکل ان کا خاتمہ ہونے والا ہے، بالکل غائب ہونے والی ہیں۔ تو چلیے ابھی چلتے ہیں آج کے جو خاص ہمارا عمل ہے اس کی طرف۔ کون سا عمل ہے، کس طرح کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، مکمل میں طریقہ کار بتاتا ہوں، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، بالکل ہی چھوٹا سا یہ عمل ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا ہم نے یہ وظیفہ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ اس کا آپ کو رزلٹ بہت ہی خاص ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اپنے بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے آپ کو سبسکرائب کا آپشن دکھائی دے رہا ہوگا، اگر کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو نہیں دکھائی دے گا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ آباد رکھے۔ تو اگر نہیں کیا چینل سبسکرائب تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ابھی وظیفے کی طرف۔ وہ کون سا وظیفہ ہے، آپ نے سب سے پہلے تو سورہ قریش، ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں اب پہلے، ٹھیک ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ دوسرا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالی علی محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, ये भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा अगर होगा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लोगे, जो नमाज के अंदर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। चले मैं भी एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ आपके साथ, ताकि सवाब की नीयत से, और फिर आगे वजीफ़ा भी हम बताते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, ये वाला जो दुरूद है आपने इसे पढ़ लेना है। जब पढ़ लिया एक दफ़ा तो उसके बाद आपने सूरह कुरैश ली इलाफ़ी कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ठीक है, ये स्क्रीन पर भी आपको शो हो रही होगी। ये आपने सूरत को जो है वह 41 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, 41 टाइम। ठीक है, 41 मरतबा आपने ये सूरत को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ये एक दुरूद शरीफ शो हो रहा होगा, ये दुरूद पाक आपने पढ़ना है 101 मरतबा। ठीक है, तो ये हमारा वजीफ़ा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो जिस तरह पहले हमने दुरूद शरीफ पढ़ा था दुरूद इब्राहिमी, उसी तरह बाद में भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। ठीक है, अब उसके बाद आप अपने हाथों पर फूंक मारें और दुआ मांगें। यकीन माने कि ये जो दुआ आपकी है अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इतनी ज़्यादा कबूल होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आप चंद दिन ये अमल करें। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप बहुत अरसे से दुआएं मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, परेशानियों की वजह से आप जो है वो ज़िंदगी आपकी बहुत मुश्किल हो चुकी है, तो यकीन माने कि आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशी की लहर जो है वो दौड़ आएगी। बहुत ही ख़ास अमल है, बहुत ही कमाल का अमल है। तो चंद दिनों तक आप ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह आप देखोगे कि इसके बाद बहुत ही अच्छा ख़ास रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। और इसके साथ ही आप बहन भाइयों को बताता चलूँ कि 5 वक्त की जो नमाज है उसकी पाबंदी करें। नमाज ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो जितने भी वज़ाइफ़ करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, उनका अच्छे तरीके से आपको रिज़ल्ट वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए था। लेकिन अगर आप नमाज की पाबंदी करते हैं, इसके अलावा जो है वो चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद का आप जो है वो ख्याल रखते हैं, तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप देखोगे कि इस वज़ाइफ़ का चंद दिनों के अंदर आपको ऐसा कमाल का, ऐसा पावरफुल रिज़ल्ट मिलेगा कि आप हैरान हो जाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट में एक दफ़ा अल्लाह ताला का नाम ज़रूर लिखें।